یہ باتیں تو ماں باپ سے کہیں میں نے، اب میں کچھ باتیں سیدھے سیدھے بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں. بچوں سے، لڑکوں سے بہت سی باتیں ضمناً آ گئیں، اور بیٹیوں کو میں الگ سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں آج کے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے خاص طور پر. اور میں تو آج یہ کہوں گا کہ آپ آج کے بیان کو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو سنوائیے گا، بار بار سنوائیے گا. زیادہ سے زیادہ مسلمان لڑکیوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. بیٹیوں، جانو سب سے پہلے کہ تم اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ظہور ہو. بیٹیوں، تم گھرانے کی عزت ہو. پورے گھرانے کی عزت بیٹیوں کے کردار پر کھڑی ہوتی ہے. جب حضرت مریم علیہ السلام اچانک بیبی عیسیٰ کو لے کر آئیں گود میں، حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بچہ لے کر آئیں، تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا ان سے؟ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ بدچلن تھا، بد کردار تھا، اور نہ تمہاری ماں بدچلن تھی. یہ تم کیا کر کے لائی ہو؟ ان کے خیال میں غلطی اگر ہوئی تھی تو مریم سے ہوئی تھی، مگر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ماں باپ کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیوں کی غلطیوں کی وجہ سے ماں باپ کی عزت بدنام ہوتی. بچیوں، اپنے جذبہ محبت کو صحیح سمت عطا کرو. تمہارے اندر کسی کے لیے جینے اور کسی پر مرنے کا جذبہ اللہ نے کوٹ کوٹ کر رکھا ہوتا ہے. میں بچیوں سے کہہ رہا ہوں، بچیوں کے اندر واقعی محبت کا جذبہ، عشق کا جذبہ، وفا کا جذبہ، نثار ہونے کا جذبہ، خدمت کا جذبہ، جانثاری کا جذبہ، اور دوسروں کے لیے جی کر اپنے کو مٹا دینے کا جذبہ بچیوں تم میں جتنا ہے، ہرگز ہرگز اتنا جذبہ یہ والا بیٹوں میں نہیں ہوتا. تم ماں بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو، تمہارے تو بچپن کے شوق ہیں، وہ بھی تمہارے اس مامتا کے جذبے سے جڑے ہوئے ہیں. تم کو اس وقت خبر بھی نہیں ہوتی کہ جب تم گڑیا گڑیا کھیل رہی ہو، گڑیا گڈے کی شادی کر رہی ہو، گڑیا کو باقاعدہ دودھ پلا رہی ہو اور گڑیا کو سلا رہی ہو، تم کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ تم نہیں کر رہی ہو جس کی عمر ابھی صرف 5 سال کی ہے، یہ تمہارے اندر کی انتظار کرنے والی ماں کر رہی ہے. تم پیدائشی طور پر ماں بننے کے لیے پیدا کی گئی، تو وہی جذبے، وہی شوق بچپن سے تمہارے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں. پھر ماں کی شکل میں تم اپنے لیے نہیں جیتی، اپنی اولاد کے لیے جیتی ہو. جس دن سے ماں بنتی ہے لڑکی، اللہ اللہ، لڑکی اپنے لیے جینا چھوڑ کر اپنے بچوں کے لیے جینا شروع کر دیتی ہے. تم بیوی جس دن سے بنتی ہو، تم اپنے لیے جینے کے بجائے اپنے شوہر کے لیے جینا شروع کر دیتی ہو. تم اس کے چہرے کو دیکھتی ہو، وہ خوش ہے تو تم خوش ہو، اس کے چہرے پہ تناؤ ہے تو تم بالکل خوش نہیں رہ سکتی. عجیب مخلوق ہو میری بیٹیاں، تم عجیب و غریب مخلوق ہو. اگر مرد تمہاری قدر نہیں کر رہے، نہ کریں، تم اپنی قدر خود تو کرو، تم اپنے کو خود تو پہچانو. تمہاری اصل تصویر بتاؤں، تمہاری اصل تصویر شرافت کی ہے، انسانیت کی ہے، ہمدردی کی ہے، وفا کی ہے، غم گساری کی ہے. تمہاری آنکھ میں آنسو بہت جلدی آتے ہیں، تمہارے دل کی دھڑکنیں بہت جلدی تیز ہوتی ہیں. تم میں وفا تمہاری فطرت میں شامل ہے. تم غم سہ لیتی ہو، اکثر اپنے غموں کو ظاہر نہیں کرتی. بیٹیوں، اپنے نسوانی جو
संभाल के रखना। अजीब बात है, आजकल लड़कियों को ख्याल होता है काश हम लड़का होते, औरतों को ख्याल होता है काश हम मर्द होते। काश के औरतें अपने मुकाम को पहचानती तो कभी ये गलत तमन्ना न करती, फख्र करती, फख्र शुक्र करती कि अल्लाह हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको बेटी बनाया है, औरत बनाया है। एक बार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आपने पूछा कि सबसे अच्छी औरत कौन है? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हजरत अली ने जवाब नहीं दिया, उठ के गए घर के अंदर। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि हुजूर ये दरियाफ्त फरमा रहे हैं, तुमसे बेहतर कौन बता सकता है कि सबसे अच्छी औरत कौन है? हजरत फातिमा ने कहा, सबसे अच्छी औरत वो है जिसकी नजर कभी किसी गैर महरम पर न पड़ी हो और जिस पर किसी गैर महरम की नजर कभी न पड़ी हो, वो सबसे अच्छी औरत। हजरत अली बाहर निकल कर आए और हुजूर से आकर अर्ज किया कि हजरत आपने पूछा था, मैं जवाब दूं? हाँ बोलो। सबसे अच्छी औरत वो है जिसकी नज़र कभी गैर महरम पर न पड़ी हो और जिस पर कभी किसी गैर महरम की नज़र न पड़ी हो। हुजूर ने फरमाया, जवाब किसने सिखाया है तुमको, किसने बताया? हज़रत अली ने कहा कि मैं गया था घर में, फातिमा से पूछ कर आया हूँ। खुश हो गए फातिमा के बाप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी तरबियत काम आई, मेरा खून रंग लाया। हुजूर ने फरमाया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, वो वही जवाब देगी जो मैं देता। बच्चियों, कभी अपने माँ बाप के एतमाद को ठेस मत पहुंचाना। तुम नहीं जानती, तुम्हारी वजह से माँ बाप को कभी रुसवा होना पड़ा, खानदान में मोहल्ले में जलील होना पड़ा, तो माँ बाप जी न सकेंगे, फिर इस गम को सह नहीं पाएंगे। बच्चियों, अपनी माँ की अजमत को पहचानो। बच्चियों, अपनी माँ को जिंदगी में पहचानो। मरने के बाद, सिर्फ उनके इंतकाल के बाद आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। कदर करो, मोहब्बत से देखो, काम में हाथ बटाओ, खिदमत करो। किसी ने माँ को नजराने अकीदत पेश करते हुए कुछ अशार कहे। बार बार अपनी माँ को याद करके उनको दोहराना बहुत नफा पहुंचाता है। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा सही सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों की इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। रूह के जज्बों की ये गहराइयां देखिए, गहराइयां तो देखिए, रूह के जज्बों की ये गहराइयां तो देखिए। चोट बच्चों को है लगती और चिल्लाती है माँ। कब जरूरत है मेरे बच्चे को, इतना सोच कर जागती रहती हैं आंखें और सो जाती है माँ। जब परेशानी में घिर जाती हूँ परदेश में, आंसुओं को पोंछने ख्वाबों में आ जाती है माँ। चाहे हम खुशियों में अपनी भूल जाएं सारा कुछ, जब मुसीबत सर पे आ जाए तो याद आती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा, शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है,
پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، یہ تو ان بچوں سے پوچھو جن کی مر جاتی ہے ماں، جن کی مر جاتی ہے ماں۔ پوچھتا ہے جب کوئی مجھ سے محبت ہے کہاں، پوچھتا ہے جب کوئی مجھ سے محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں، اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ ایسی ماں کا دل کو دکھانا، اس ماں کو ٹھیس پہنچانا، بچیوں عزت ایسی چیز ہے جو جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتی۔ اپنی عزت پہ دھبا مت لگنے دینا، اپنے ماں باپ کی عزت پہ دھبا مت لگنے دینا۔ آج تو ماں اپنی بیٹی کو کچھ سمجھاتے ہوئے ڈر رہی ہے، پتہ نہیں الٹ کے کیا جواب دے۔ کاش کے ماں باپ سمجھتے کہ ان کالجوں میں بھیجنے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کالجوں کا ماحول بہت خراب ہے اور آنے والی وہاں کی لڑکیاں اکثر و بیشتر صحیح راستے پر نہیں ہیں؟ اور وہ ماں باپ جو ایسے کالجوں میں بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کو جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، ان ماں باپ کے بارے میں کیا لفظ بولوں؟ آپ اپنے بچوں کو ہاتھ پیر باندھ کر سمندر میں پھینک رہے ہیں اور ساتھ میں بچوں سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھیگنا مت۔ بچیوں تم تو خود سمجھدار بنو اور اپنے ماں باپ سے ضد کرو کہ میں کالج نہیں جاؤں گی، میں ہرگز کالج نہیں جاؤں گی۔ ہاں میں پڑھنا چاہتی ہوں، بے شک ہمیں لیڈی ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں لیڈی ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے، صحیح بات ہے۔ بچیوں میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بالکل پڑھو مت، میں تم کو ایک ترکیب بتا رہا ہوں۔ تو ماں باپ سے کہو کہ یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، اس میں پڑھنے کے لیے کالج جانا ضروری نہیں ہے، اس میں ہوم اسکولنگ کے ذریعے گھر پہ بیٹھ کر میں سب کچھ پڑھ سکتی ہوں۔ میں 10ویں کا SSC کا امتحان دے سکتی ہوں گھر میں بڑھ کر اور ٹاپ کر سکتی ہوں۔ میں 12ویں کا امتحان بھی دے سکتی ہوں، گھر میں پڑھوں گی میں۔ ڈسٹینس کورسز چل رہے ہیں، یہ کیا جہالت ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے مردوں کو ماں باپ کو کہ تعلیم کے اور کیا انتظامات ہیں۔ ارے یہ کالج تو گٹر ہے، گٹر، گندگی اور غلاظت کا اڈا ہے۔ کہاں بھیج رہے ہو ان بچیوں کو؟ اپنے ہاتھ سے اپنی بچیوں کو جہنم میں ڈھکیلتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے؟ اب پانی سر سے نہیں چھت سے اونچا ہو چکا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ہزاروں لڑکیوں کو اپنی بہو بنانا ہے، ہمیں ہزاروں لڑکیوں کو مرتد بنانا ہے، ان سے اسلام کی نعمت چھیننی ہے۔ پردہ گیا، حیا گئی، شرم گئی، ادب گیا، سلیقہ گیا، نفلیں گئیں، سنتیں گئیں، مستحبات گئے، آداب گئے، اب بچا کھچا ایمان بھی اپنے بچیوں کا اے ماں باپ تم چھین لینا چاہتے ہو؟ اپنے گھروں میں بچیوں کو پڑھواؤ۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اوپن اسکول ہے سرکاری، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، پوری دنیا کا سب سے بڑا ہے۔ کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھوائیے۔ ایک اچھا ٹیوٹر اگر لڑکیوں کے لیے چاہیے تو کوئی خاتون ٹیوٹر پڑھانے والی عورت، وہ بچی کو بیٹھ کر پڑھائے۔ بچوں کو پڑھوانا ہے تو ان کو بھی، میں تو آسانی سے رائے نہیں دیتا آج کل اسکول کالج جانے کی۔ ہمارے لوگ کچھ
اندھے بہرے گونگے بن کر جی رہے ہیں, معلومات حاصل نہیں کرتے کہ میں ایک طرف اپنے بیٹے یا بیٹی کو پڑھانا بھی چاہتا ہوں اور ان کالجوں کے گندے ماحول سے بچانا بھی چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ ارے پوچھو تو ہم بتائیں. سینکڑوں سمجھدار گھرانوں کے بچے کبھی اسکول کالج میں قدم نہیں رکھتے. پرائمری اسکول پڑھ لیا, 5واں کلاس پاس کر لیا, گھر پہ بیٹھو. اس کے بعد ڈسٹینس لرننگ ہوگی, اوپن اسکولنگ ہوگی, تم کیمبرج اسکول کے کورس کراؤ, تو امریکن اوپن اسکولوں کے کورس کراؤ, تم یو کے اسکولوں کے کورس کراؤ, سب اویلیبل ہیں, آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں. گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پر بچہ پڑھے گا تمہارا. کتنے ایسی ویب سائٹس ہیں جس میں ایجوکیشنل کورسز کرائے جا رہے ہیں فری آف کاسٹ, بالکل فری. میتھمیٹکس پڑھائی جا رہی, کیمسٹری پڑھائی جا رہی, بایولوجی پڑھائی جا رہی, سائنس پڑھائی جا رہی, انگلش لینگویج, ہسٹری, جیوگرافی پڑھائی جا رہی. ایک پیسہ فیس نہیں لیتے. ایسے امکانات موجود ہیں. مگر احمق, میں کیا سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا, جہالت کی انتہا ہے. کوئی پوچھتا ہی نہیں, کوئی جانکاروں سے پتہ حاصل نہیں کرتا. اور میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو جاہل رکھنا بہتر ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں رب کعبہ کی, اپنے بچوں اور بچیوں کو جاہل رکھنا بہتر ہے ان کالجوں میں بھیجنے سے کے مقابلے میں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سنو, سر سید مرحوم جو سب سے بڑے ملک میں داعی تھے ماڈرن ایجوکیشن کے, کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب اسباب بغاوت ہند؟ انہوں نے انگریز حکومت کی شکایت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مسلمانوں نے آپ کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ اس لیے کی کہ آپ نے لڑکیوں کے ایسے اسکول قائم کیے جن کے ناگوار طرز نے یہ یقین دلا دیا کہ عورتوں کو بدچلن اور بے پردہ کرنے کے لیے یہ طریقہ آپ نے نکالا ہے. میں عالم اور مولویوں کا قول نقل نہیں کر رہا ہوں, سر سید جی لکھ کے گئے ہیں. صوبہ بنگال کے پرائم منسٹر تھے, وزیر اعظم تھے, آنریبل مسٹر فضل حق. اس زمانے کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو چیف منسٹر نہیں کہا جاتا تھا, پرائم منسٹر کہا جاتا تھا. تو بنگال کے غیر منقسم بنگال کے وزیر اعظم تھے مسٹر فضل حق. انہوں نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی جو پٹنہ میں ہوئی تھی 1938 میں, اس کی صدارت کرتے ہوئے بہت عجیب و غریب بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جس قسم کی تعلیم کالج اور اسکولوں میں ان کو دی گئی ہے, دراصل اس نے ان کو دنیا کا نہ رکھا ہے نہ دین کا. اگر ایک مسلمان بچے نے اونچی سے اونچی تعلیم کی ڈگری حاصل کر بھی لی, لیکن اس کوشش میں مذہب کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, تو اس کا ڈگریاں حاصل کرنا قوم کے لیے کیا مفید ہو سکتا ہے؟ یہ مولانا مفتی لوگ نہیں کہہ رہے ہیں. مفید تب ہوگا جب مسلمان رہ کر ترقی کرے. کیا خوب کہا ہے اکبر الہ آبادی نے کہ فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا, فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا, میں یہ کہتا ہوں بھائی یہ گیا تو سب گیا. بس بھائی کہنا تو مجھے اور بھی بہت کچھ تھا, بہت دن سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پایا ہوں. آج اللہ نے توفیق دی اور یہ باتیں کی, اور بھی اس سلسلے کی کچھ باتیں کہنی تھیں. اگر اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بھی اسی موضوع کو چھیڑوں گا, اور جو باتیں اس سلسلے میں رہ گئی ہیں وہ بھی عرض کروں گا. اب